اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے میرے مخلص دوست اور اپنے یقین کی بنا پر مجھ سے خصوصیت رکھنے والے محب، تم پر میرا سلام۔ ہم خدائے وحدہ لا شریک کی حمد کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے آل طاہرین پر صلوات و سلام کی التماس خدا سے کرتے ہیں۔ خدا نصرت حق کے لیے آپ کی توفیقات کو برقرار رکھے اور ہماری طرف سے صداقت بیانی کے لیے آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ ہمیں قدرت کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ ہم آپ کو مراسلت کا شرف عطا کریں اور اپنے دوستوں کے نام پیغام آپ کے ذریعے پہنچائیں۔ خدا ان سب کو اپنی اطاعت کی عزت عطا کرے۔ خدا ان سب کو اپنی اطاعت کی عزت عطا کرے۔ خدا ان سب کو اپنی اطاعت کی عزت عطا کرے اور اپنی حفاظتوں میں اور امانوں میں رکھے۔ خدا بے دینوں کے مقابلے میں آپ کی تائید کرے۔ خدا بے دینوں کے مقابلہ میں آپ کی تائید کرے۔ آپ میرے بیان پر قائم رہیں اور جس پر آپ کو اعتبار و اعتماد ہو اس تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ ہم اس وقت ظالمین کے علاقہ سے دور ہیں اور اللہ کی مصلحت ہمارے اور ہمارے پیروکاروں کے حق میں یہی ہے کہ ایسے ہی دور دراز علاقے میں رہیں جب تک دنیا کی حکومت فاسقین کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں تمہاری مکمل اطلاع رہتی ہے اور کوئی خبر پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ ہم اس ذلت سے بھی باخبر ہیں جس میں تم لوگ اس لیے مبتلا ہو گئے ہو کہ تم میں سے بہت لوگوں نے صالح بزرگوں کا طریقہ ترک کر دیا ہے، سنت امام کو نظر انداز کر دیا ہے اور عظمت الہی کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، جیسے وہ اس عہد سے باخبر ہی نہ ہو۔ ہم تمہاری نگرانی کے ترک کرنے والے اور تمہاری یاد کے بھلا دینے والے نہیں ہیں۔ ہم تمہیں نہ یاد رکھتے تو تم پر بلائیں نازل ہو جاتی اور دشمن تمہیں جلا کر خاکستر بنا دیتے۔ خدا سے ڈرو اور فتنوں سے بچانے میں ہماری مدد کرو۔ فتنے قریب آ گئے ہیں اور ان میں ہلاکت کا شدید اندیشہ ہے۔ یہ فتنہ ہماری قربت کی علامت ہے۔ خدا اپنے نور کو بہرحال مکمل کرنے والا ہے، چاہے مشرکین کو کتنا بھی ناگوار گزرے۔ تقیہ کو حفاظت کا ذریعہ قرار دو اور عموی اور دشمنوں کے گروہ کی جہلیت کی آگ سے محفوظ رہو۔ جو اس جہلیت سے الگ رہے گا ہم اس کی نجات کے ضامن اور ذمہ دار ہیں۔ جو اس جہالت سے الگ رہے گا اس کی نجات کے ہم ضامن بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں۔ جہالت سے الگ رہے گا۔ اس عنقریب آسمان اور زمین میں نمایاں نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ سرزمین مشرق اور پر کل کو اضطراب ظاہر ہوگا۔ عراق پر ایسے گروہوں کا قبضہ ہو جائے گا جو دین سے خارج ہوں گے اور ان کی بدعمالیوں سے روزی تنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد طاغوت کی ہلاکت سے مصیبت دفع ہوگی اور صاحبان تقوی اور نیک کردار افراد خوش ہوں گے۔ حج کا ارادہ کرنے والوں کی مرادیں پوری ہوں گی اور ہم ایک مرتب اور منظم طریقہ سے ان کو آسانی کا سامان فراہم کریں گے۔ اب ہر شخص کا فرض ہے کہ ایسے اعمال انجام دے جو تمہیں ہماری محبت سے قریب تر بنا دیں۔ اب ہر شخص کا فرض ہے کہ ایسے اعمال انجام دے جو تمہیں ہماری محبت سے قریب تر بنا دیں۔ اب ہر شخص کا فرض ہے کہ ایسے اعمال انجام دے جو تمہیں ہماری محبت کے قریب تر بنا دیں اور ایسے امور سے اجتناب کرے جو ہمیں ناپسند ہیں اور ہماری ناراضگی کا باعث ہے۔ ہمارا ظہور اچانک ہوگا، اس وقت توبہ کا کوئی امکان نہ رہے گا اور نہ ندامت سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی تمہیں تمہاری جہالت کام دے گی۔ خدا تمہیں ہدایت کا الہام کرے اور اپنی توفیق خاص عنایت فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ویڈیو کے ابتدا میں یہ جو خط پڑھ کے سنایا گیا ہے یہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا خط تھا، جناب شیخ مفید کے نام۔ اس خط کو پڑھتے ہوئے میں نے 2 سے 3 دفعہ کچھ لائنوں کو 3 بار دہرایا ہے کہ شاید یہ 3 لائنیں ہی میری اور آپ کی اصلاح کا باعث بن جائیں۔ ان 3 لائنوں کو دہرایا ہے، ان 3 لائنوں کو آپ دوبارہ سے خود بھی پڑھ لیجئے گا۔ اطاعت الہی کو نظر انداز کر چکے ہو، ایسے امور کے قریب مت جاؤ جو میری ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، ایسے امور کرو جو تمہیں میرے قریب تر بنا دیں۔ جہالت سے دور رہو، جہالت میں لپیٹے نہ کھاتے رہو۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت باسعادت کے موقع پر سب سے پہلے تو چہادہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، کل انبیاء معصومین اور آپ تمام عالم اسلام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو شب برات کا بھی موقع ہے، نجات کی رات ہے، اس کی بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا قطعاً میرا کوئی مقصد اعمال آپ کو بتانا نہیں ہے شب برات کے، وہ آپ کو کتابوں میں، نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ بہت سارے مومنین تقسیم کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، وہ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ آج
نہ آپ کو کوئی وظیفہ بتانا ہے خاص جی، نہ آپ کو میں نے کوئی امام کے ظہور کی نشانی، اور یہ ماشاءاللہ بہت آپ سنتے ہوں گے۔ میں نے صرف مختصراً آج 5 سے 7 منٹ کی گفتگو آپ سے کرنی ہے۔ آج کی رات عبادتوں کی رات، یقیناً بہت سارے مومنین جہاں عبادت اور استغفار کے ذریعے گناہوں کے تلافی کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں کچھ مومنین منتیں بھی مانگتے ہیں، آتش برات تک یہ ہو جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے جاب مل جائے، گھر مل جائے، اولاد مل جائے جی، مال و زر مل جائے۔ اور اسی شب میں عریضے بھی لکھے جاتے ہیں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں۔ مومنین، آج کی رات ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم ان عریضوں میں دنیاوی اور مادی سامان کے علاوہ امام سے کبھی امام کو بھی مانگتے ہیں؟ آج ایسی بھی ایک منت مانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیجئے، عہد کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے چہادہ معصومین کے صدقے میں، آج جن کی ولادت کی شب ہے ان کے صدقے میں، یعنی امام زمان کے صدقے میں، کہ اللہ تعالیٰ آج میں منت مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں کہ میرے دینی امور کو اصلاح فرما دے، میرے عقائد کی اصلاح فرما دے، پروردگار مجھے قرآن اور اہل بیت کی تعلیم سے قریب کر دے۔ آتش برات تک میں اپنے مکتب کی بہت ساری تعلیمات سیکھ چکا ہوں یا سیکھ چکی ہوں، میں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی معرفت شروع کر چکا ہوں لینا یا کر چکی ہوں۔ آج ایسا بھی کوئی عریضہ لکھی ہے جس میں امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے امام کی محبت مانگیے، امام کی چاشنی مانگیے، اس محبت کی چاشنی مانگیے، امام کا قرب مانگیے۔ یہ دنیاوی چیزیں منتے تو ساری عمر انسان مانگتا رہتا ہے، قبر کی رات تک مانگتا رہتا ہے، اس پیٹ کو تو کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ آج اپنا اپنا جائزہ لینے کی بھی رات ہے۔ آئیے آج ایک ایسی منت مانیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے ہدایت مانگیں، اپنی اعمال صالحہ کی توفیقات مانگیں، بدی اور برائیوں سے رکنے کی طاقت مانگیں، چونکہ کوئی نیکی کی طاقت نہیں دے سکتا ماں سوائے اللہ کے، اور کوئی بدی سے رکنے کی طاقت نہیں دے سکتا ماں سوائے اللہ کے۔ آج امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے سچے پیروکار بننے کی توفیق مانگیں۔ آج اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ ہماری وجہ سے، قرآن میں اللہ تو نے کہا ہے کہ ہر گروہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ جب امام زمان کی سربراہی میں ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے امام شرمندہ نہ ہوں۔ آئیں پروردگار سے آج یہ مانگیں، یہ منت مانگیں کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہمیں فخریہ انداز سے قیامت والے دن پہنچانے کے، یہ میرا پیروکار، یہ میرا مومن، یہ میرا مخلص۔ اللہ ہم ان مومنین میں نہ ہوں، کیا وجہ تھی؟ چاہنے والے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بہت تھے، تو کیوں امام اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں منہ دے کے رویا کرتے تھے؟ کیوں امام کو یہ کہنے کی نوبت آئی مولا علی کو کہ حق پرستی اور حق گوئی نے علی کے پاس کوئی دوست نہیں چھوڑا؟ چاہنے والے تو سید الشہداء کے بھی بہت تھے، تو کدھر گئے وہ معرفت، کدھر گئی؟ چاہنے والے سید سجاد کے بھی بہت تھے، چاہنے والے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بہت تھے سرکار کے، تو کیا ہوا؟ کیوں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ ہم سے محبت اور ہماری امامت کو چاہنے والوں کے دعوے کرنے والوں کو دیکھوں تو لاکھوں میں تعداد ہے، اور ان کو آزمانے پہ آؤں، ان کو آزمائش کی چکی سے گزاروں تو شاید اکا دکا کو بچے گا۔ یہ امام سے محبت ہے کہ صرف مجالس یا محافل کے اشتہاروں پہ لکھوا دو زیر سایہ، زیر سرپرستی قائم آل محمد، یا مجلسوں میں 2-3 صلوات کے نعرے لگوا دو برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات؟ یہ امام زمان سے محبت؟ اپنی کون سی خوشی کی تقریبات میں امام زمانہ کو چیف گیسٹ کے طور پہ آپ مدعو کرتے ہیں روحانی طور پہ؟ بتائیں، آپ کو ایمان ہو کہ وہ آئیں گے تو آپ مدعو کریں نا، اس طرح کا اہتمام ہو تو آپ مدعو کرنے کی جرت کریں نا۔ جب شادی بیاہ میں ناچ گانے ہونے ہیں، ڈھول ڈھمکے ہونے ہیں جی، عورتوں مردوں کا اخلاط اور مخلوط ماحول ہونا ہے، امام زمان کیسے آئیں گے؟ یہ دیگیں بھر بھر کے آپ نیازیں بناتے ہیں۔ کس دن آپ نے امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو مدعو کیا ہے کہ مولا میرے گھر میں آج نیاز ہے، آپ چیف گیسٹ ہیں، آپ مہمان خصوصی ہیں، روحانی طور پہ شرکت کیجئے اور ہمیں کوئی اشارہ دیجئے کہ آپ نے شرکت کی ہے؟ عقیدے کی بات ہے، رٹی رٹائی باتیں۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو ایک ایسا غائب سمجھنا کہ بس وہ غائب ہے، جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی، جب آئیں گے تو آئیں گے، فی الحال بلند تر صلوات اور زیر سرپرستی قائم آل محمد، بس یہ کرو۔ لکھو آج عریضہ، دنیاوی چیزیں مانگنے والوں آج یہ بھی عریضہ لکھو کہ امام اپنے دل میں میری معرفت اللہ تعالیٰ سے ڈلوائیے، میرے دل میں ہدایت، میرا دل کے دروازے ہدایت کے لیے کھلوا دیجئے، مجھے آپ کے بغیر نہ کوئی غمی خوشی لگے، نہ غمی میں کسی سے شیئر کروں آپ کے علاوہ، آپ میرے مونس بن جائیں، آپ میرے مددگار بن جائیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اے امام، شب جمعہ آپ سے منسوب ہے، جمعہ آپ سے منسوب ہے، میں ان ساعتوں میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ ایسا بھی کوئی عریضہ لکھی ہے، ایسی بھی کوئی منت مانی ہے؟ بس آج کی یہ مختصر ویڈیو، مختصر پیغام
سب سے پہلے اپنی ذات کو دعوت اصلاح. میں خود بہت گناہ گار ہوں. میں خود امام زمان کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوں شاید. میں اتنا گناہ گار. لیکن اسی بہانے میری بھی اصلاح کا باعث بن جاتا ہے اور چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ مومنین تک بھی پہنچیں. اللہ تعالیٰ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے اور مجھ جیسے بدکار اور گناہ گاروں کو امام کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس سے پہلے مجھے ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.